میں ہوں طارق امید ملک۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی ہونہار طالبات سے ملوانے جا رہے ہیں، نہ انہوں نے صرف بکھر کا نام روشن کیا بلکہ ملک پاکستان کا نام روشن کیا پوری دنیا میں۔ ان کی محنت، لگن اور جذبے کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اگر میں ان کے گھرانے کی بات کروں تو ان کے والد محترم حافظ شیر محمد صاحب ایک مسجد میں امام مسجد ہیں، اور ان کے بھی جذبے کو میں سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے کیا کیا تکالیف کاٹی ہوں گی ان سٹوڈنٹس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اگر میں ان کی پوزیشن کی بات کروں تو یونیورسٹی میں ایم اے اسلامیات میں یہ ٹاپر ہیں، اور دونوں سگی بہنیں ہیں۔ طاہرہ پروین نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی 800 نمبر لے کر، اور یہ صرف پنجاب بھر کی پوزیشن نہیں ہے، اوورآل پاکستان میں ان کا ایک بڑی پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے۔ عائشہ صدیقہ کی میں بات کروں تو 796 نمبر انہوں نے حاصل کیے، تو یہ ایک اعزاز نام ہوا ہے ریگزار تھل میں۔ بکھر کے نام یہ اتنا بڑا اعزاز گیا ہے، یہ ان طالبات کی محنت ہے، ان کی لگن ہے، اور ان کے جذبے نے، ان کی محنت نے نہ صرف ان کے خاندان کو، ان کی فیملی کو ان کا نام روشن کیا، بلکہ ہمارے پورے ضلع بکھر کا نام روشن کرنے والی یہ انتہائی محنتی طالبات ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور آپ تک ان کے جذبات بھی پہنچاؤں گا، اور کن کن یہ لمحات سے اور جو ہے نا قربتوں سے یہ گزرے ہوں گے ایم اے اسلامیات کی پوزیشنیں لینے میں، یہ تو جانیں گے ان سے۔ میرے ساتھ طاہرہ پروین بیٹھی ہیں۔ طاہرہ، بتائیے گا کہ ایک تو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت بڑی اچیومنٹ، اور خصوصاً بکھر کے باسی ہونے کے، جسے لوگ پسماندہ ضلع کہتے ہیں، اور الحمدللہ بکھر میں پوٹینشل بھی بہت ہے، ٹیلنٹ بھی بہت ہے، بڑے زرخیز ہیں ہمارے سٹوڈنٹ، اس کی زندہ مثال آپ ہیں، اور میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا۔ تو کیسا لگا؟ جی بہت بہت شکریہ، خیر مبارک۔ تو جی بالکل، آپ نے جیسے کہا کہ بکھر ایک پسماندہ علاقہ ہے، لیکن یہاں پر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، کہ زرخیز طلباء ہیں یہاں پر، بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ تو میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے اپنی محنت کی وجہ سے، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، اساتذہ کی محنت کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ میں اس پر بہت زیادہ خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں۔ عائشہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ 796 آپ نے بی ایم اے اسلامیات میں لیے، سلور میڈل اپنے نام کیا، تو کیا جذبات رکھتی ہیں؟ بہت شکریہ، اور الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے اپنے بکھر کا جو ہے وہ نام روشن کیا ہے، اپنے والدین کا نام روشن کیا ہے، اپنے اساتذہ کو سر جو ہے فخر سے بلند کیا ہے۔ تو اس کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ جس وقت سیریمنی تھی اور آپ کو گولڈ ملا اور ان کو سلور ملا، تو والد گرامی بھی ساتھ تھے، اس ٹائم آپ کا کیا جذبات تھے، کیا احساس تھے؟ جی اس وقت جب میڈلز تقسیم کیے جا رہے تھے اور کنوکیشن ہال میں موجود تھے اور والد محترم بھی موجود تھے، تو بڑی اچھی فیلنگز تھیں، اور بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کہ آج ہم نے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور ہم نے اتنی اچھی کامیابی حاصل کی ہے۔ جی میرا آپ دونوں سے کوشچن ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کسی کلاس میں پوزیشن لی ہیں؟ جی میں یہ کہوں گی کہ اوورآل ہم تھرو آؤٹ ٹاپر رہے ہیں اپنے کالج میں، لیکن یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا اور گولڈ میڈل، سلور میڈل اپنے نام کرنا، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے تھرو آؤٹ ہم ٹاپر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ایم اے اسلامیات میں نے کیا ہے، تو اس کے ساتھ میں نے قرات کے کمپٹیشن میں بھی حصہ لیا ہے، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول تک، اور وہاں پر بھی میں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ عائشہ، آپ بتائیے گا، دونوں بہنیں آپ مقابلے میں رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھائی میں کمپٹیشن گھر میں بھی رہتا ہوگا، تو کیسے تیاریاں رہیں؟ نہیں، ایسے ہم دونوں کے درمیان کمپٹیشن نہیں رہا، ہم دونوں ایک ٹائم میں ایک ہی ساتھ ڈسکشن کرتی تھیں، ایک ہی ٹائم میں جو ہے وہ پریپریشن کرتی تھیں، ایگزامز جیسے نزدیک آتے تھے یا ویسے جیسے کلاسز ہو رہی ہوتی تھی، تو ایک ساتھ ہی پڑھتی تھی، لیکن کمپٹیشن نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ محنت کرتے ہوئے جو ہے یہ کامیابی لی ہے۔ کتنے گھنٹے روزانہ آپ کی سٹڈی رہتی ہوگی؟ کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں تھا، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7-8 گھنٹے جو ہے وہ میکسیمم جو ہے اس کو پڑھائی کو دیے ہیں۔ طاہرہ، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ جی، کامیابی کے لیے
کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے؟ آپ نے بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کو بہت مسائل بھی ہوں گے، کرائسس کا بھی سامنا ہوگا، اور بہت سارے آپ نے کچھ سیکھا بھی ہوگا، تو تاکہ آپ کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں زیور تعلیم میں آراستہ ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ بتائیے گا۔ جی بالکل، اس تعلیمی سفر میں بہت مشکلات بھی آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل، اپنی محنت پر اعتماد، والدین کا ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھتے ہوئے یہ کامیابی میں نے حاصل کی ہے، اور دیگر طلباء کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنا ایک مرتبہ گول سیٹ کر لیں اور اس پر پختہ عزم کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس پر کام کریں، اور جتنی بھی مشکلات راستے میں پیش آئیں تو ان کو بڑے ہمت اور حوصلے سے سامنا کرتے ہوئے اپنی کامیابی کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ آگے آپ دونوں بہنیں باری باری ہمارے ناظرین کو اپنی خواہشات بتائیں کہ انسان کا، دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بھی علم حاصل کریں، چاہے آپ کو چین بھی جانا پڑے، تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا انسان کا جذبہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی پوزیشنیں ہیں تو آگے بھی تو آپ کے کچھ ارادے ہوں گے، کیا آگے بننا چاہتی ہیں، کیا اسٹڈی جاری رکھنا چاہتی ہیں، کیا گول ہے؟ جی بالکل، آگے تعلیم جاری رکھنے کا پختہ عزم ہے، اور ریسرچر بننا ہے، اور اس فیلڈ میں جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنی ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے۔ آپ کے کیا ارادے؟ جی بالکل، تعلیم آگے جاری رکھنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، اگر حالات نے ساتھ دیا، اور بالکل ایک عزم ہے اس بات کا کہ آگے رکنا نہیں ہے، یعنی کہ اسی طرح کامیابی مزید اس فیلڈ میں جو ہے ایجوکیشن میں حاصل کرنی ہے۔ عائشہ، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی دیگر طلباء و طلبات کو جو ہمارے خصوصاً بکھر کے ہیں، اوورال پاکستان کے، پنجاب کے، سب کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گی کہ کس طرح وہ اچیومنٹ حاصل کریں، یا کیا جذبات رکھتی ہیں؟ جی، میں دیگر اسٹوڈنٹس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے محنت کریں، محنت کے بغیر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دن رات محنت کریں، چاہے آپ کو جتنا بھی ٹائم دینا پڑے اپنی اسٹڈی کے لیے، اپنا ایک گول سیٹ کرنے کے بعد اس کو اچیو کرنے کے لیے جتنی بھی مشکلات آئیں اس کو فیس کریں، اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ محنت کے بغیر کامیابی جو ہے وہ نہیں حاصل کی جا سکتی۔ عائشہ اور طاہرہ، میں آپ کے مستقبل کے لیے دعا گو بھی ہوں، آپ کی کامیابیوں کے لیے بھی ہمیں امید ہے کہ آپ مزید جتنی بھی آگے تعلیم کے لیے جائیں گی تو کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن خاصا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے پاکستان میں بہت ہائی لیول پہ ایجوکیشن حاصل کرنا، اور جیسے ہمارے وسائل کے پرابلم ہوتے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ سروائیو کر پائیں گی؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ کے پر توکل ہے، اور انشاءاللہ ضرور آگے مزید تعلیم بھی جاری رکھیں گے، اور اس میں اعلیٰ کارکردگی بھی دکھائیں گے، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی انشاءاللہ اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ نظر آئیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی طاہرہ پروین اور عائشہ صدیقہ کی۔ دیکھیں، طاہرہ پروین ایک گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور ان کی سگی بہن عائشہ صدیقہ ایک سلور میڈل ہیں۔ ان کے جذبات آپ نے سنے، محنت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنتی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو ہماری زمین جو ہے وہ زرخیز ہے ٹیلنٹ کے حوالے سے، اور اس کا جو ہے یہ ثبوت ہے ہماری یہ بچیاں جنہوں نے ایک پاکستان میں پہلی دفعہ یہ یونیورسٹی لیول پہ اتنی بڑی پوزیشن لینا، اتنا بڑا مقام بنانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا باعث بنی ہے، اور ہم ان کے جذبات کو بھی سراہتے ہیں۔ یہاں ایک اہم امر یہ ہے کہ یہ بچیاں ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خواب پورے کرنا۔ کیا یہ اس حالات میں، جبکہ ان کے والد ایک امام مسجد ہے، وہ ان کے آنے والے اخراجات کو کس طرح وہ برداشت کریں گے؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا صورتیں جھیلی ہیں ان کو پڑھانے میں۔ تو یہاں میں اس اسٹیٹ کو مخاطب ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم کے مواقع بچوں کے لیے پیدا کرنی ہے، ان کا مستقبل بنانا ہے، تو یہ بچے آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ خصوصاً میں گزارش کروں گا ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد عوان سے کہ وہ ایک علم دوست شخصیت ہے، اور تعلیم کے لیے ان کا بھرپور کردار ہے، اور ان کی بہت ساری مثالیں یہاں موجود ہیں۔
اور مجھے امید ہے کہ وہ ان کا سہارا بنیں گے اور ان کے خواب پورا کرنے میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. یہی ہمارا روشن مستقبل ہے اور یہی ہمارا پاکستان ہے. اور یہی پاکستان کو یہ جو ہے نا معاشی حالات سے نکالنے کے لیے، مسائل سے نکالنے کے لیے اس طرح کے ٹیلنٹڈ بچے جو ہیں آ کے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں گے. تو یہاں میں آپ کی گفتگو بھی کراؤں گا ان کے والد محترم سے کہ وہ حافظ شیر محمد صاحب وہ ایک امام مسجد ہے اور ان کے جذبات میں آپ تک پہنچاؤں گا، کیا کیا صعوبتیں برداشت کی ہیں. دیکھیں یہ بچیاں صرف انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، ان کے والد کی یہ محنت کا ثمر ہے کہ انہوں نے تربیت بھی کی ہے. یہ ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، با پردہ یہ سٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے ایک یہ بھی ریکارڈ قائم کیا کہ پردے میں رہ کر بھی ہم گول اچیو کر سکتے ہیں، ہم مقام حاصل کر سکتے ہیں، ہم پوزیشنیں لے سکتے ہیں. تو اس پر بھی ہم انہیں اپریشیٹ کریں گے. تو میں آگے گفتگو کا سلسلہ بڑھاؤں گا. حافظ شیر محمد صاحب جو امام مسجد ہیں ان سے میں گفتگو کروں گا. حافظ صاحب بہت بہت آپ کو مبارک ہو. آپ کی بچیوں نے نہ صرف بکر کا نام روشن کیا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا. آپ ایک امام مسجد ہیں اور بہت کم آپ کے وسائل ہیں. کیا جذبات تھے آپ نے کہ آپ نے بچوں میں اتنی تربیت بھی ان کی اور ان کو تعلیم بھی دی اور آج اللہ نے ان کو مقام بھی دیا؟ تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو جی الحمدللہ ہمارے گھر کا جو نا اسلامی دینی ماحول ہے تو ہم نے سب سے پہلے ان کو قرآن مجید پڑھا ہے. یہ قرآن مجید کی کچھ پاروں کی حافظ بھی ہیں اور قاریہ بھی ہیں. ضلع بکھر میں انہوں نے پوزیشن حاصل کی، حتیٰ کہ پہرا پروین یونیورسٹی سرگودا میں بھی تلاوت میں اچھی پوزیشن کی تھی. تو الحمدللہ کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ ان بچیوں کو نا یہ اسلامیت کی تعلیم نہ لے جاؤں اور تاکہ ان کا مستقبل اور پاکستان کا نام روشن ہو اور ہمارے خاندان میں ایک بہترین مطلب معاشرے میں ایک ہماری ایک بیٹیاں جو ہے مثال بنے، ان کو دینی اور اسلامی تربیت سے نوازا جائے. تو الحمدللہ یہ بچیوں کو بھی ذاتی طور پر شوق تھا کہ میں نے جو غریب آدمی تھا جو بھی مجھ سے ہو یا ان کی امداد کرتا رہا. کتابیں کاپیاں اور جو سیرت کی کتابیں ہیں یا تفسیر ہیں، حدیث ہیں یا فقہ ہے یا اصول فقہ اصول حدیث کی تمام کتابیں میں نے ان کو دینے میں بڑی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بڑی محنت کی. یہ دن رات پڑھتی تھی، پھر رات کے 1 بجے 2 بجے تک پڑھ رہی ہے. دونوں بہنیں اکٹھی بیٹھتی اور پڑھتی. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے بکھر کالج کے جو استاد ہیں نا یہ بہت نہایت قابل ترین اور محنتی انسان ہے. انہوں نے ان بچیوں کے ساتھ بہت ساتھ پوری کلاس کے ساتھ محنت کی ہے. جیسے کہ ان میں سے ایک وہ ہے امیر اللہ خان صاحب ہیں، کامل نواز ہیں اور حافظ مہربان صاحب ہیں، محمد شریف صاحب ہیں اور بھی عطا اللہ صاحب ہیں. یہ جو اور بھی ہمارا استاد تھا عربی کا عبید الرحمن سامر. یہ جو استاد تھے نا جو مذہبی ذہن رکھنے والے، انہوں نے پوری کلاس کو ایسا بنایا کہ الحمدللہ انہوں نے کوئی کبھی نہیں چھوڑی. باقی ہے بچوں کی جو اس نے جتنی محنت کی اللہ تعالیٰ محنت کا بدلہ عطا فرماتا ہے. حافظ صاحب کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے 2 بچی ہیں، 3 بچے ہیں. 5 بچے ہیں آپ کے. حافظ صاحب بہت مشکلات دیکھی ہوں گی آپ نے، بھوک پیاس کے بھی معاملات رہے ہوں گے بچوں کو پڑھانے میں. تو جب انہیں گولڈ میڈل ملے آپ ساتھ ہی ہوں گے، اس ٹائم آپ کے کیا جذبات تھے، کیا خوشی تھی؟ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے خاندان کو ہمارے ضلع کو یہ مطلب جو ہے نا عزت عطا فرمائی ہے اور ہمارے استادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی کہ کامیابی یونیورسٹی میں اتنا بڑا عزت میرا اللہ کریم کا یہ کرم ہے. تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی. اور یونیورسٹی سرگودا کی کارکردگی پر اور بھی کافی بچیاں تھیں کہ جن بھی بڑی کثیر تعداد میں نا جو انہوں نے یہ اپنے کامیابی کے جو ہے جو کامیابیاں حاصل کی ہوئی تھی. آپ کے جذبات کو ہم سراہتے ہیں. حافظ صاحب یہاں بکھر ایک پسماندہ ضلع ہے، آپ یہاں کے دیگر لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ وہ اپنی بچیوں کو
باہر نہیں بھیجتے بڑی تعلیم کے لیے، یونیورسٹیوں تک نہیں بھیجتے، تو ان کو آپ کیا میسج دیں؟ انہیں بھی تو بچوں کو پڑھانا چاہیے، ان کے اندر جذبہ بھی ہو اور تربیت بھی کریں اور بچوں میں کے اندر جذبہ بھی پیدا کریں۔ کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بچیوں کو نہیں بھیجتے، پردے کے مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، اور ان کا مستقبل ضائع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ دیکھو جی، پردے کے ساتھ آدمی دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ پردہ اس میں پڑھتے کریں اور اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ جو میں تمام جو ہے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم میں مستقل طور پر توجہ کریں اور محنت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جی بچوں یہی تو ہمارا سرمایہ ہے نا بچے۔ اگر پڑھ کر کوئی کہاں کا کہاں چلا جائے گا، ملک کی قوم کی خدمت کرے گا، جتنا ڈاکٹر قدیر خان تھے الحمدللہ، دیکھو وہ پڑھ کر آئے تو پاکستان کو کہاں سے کہاں پر اس کا محافظ بنانا۔ تو اسی طرح کوئی بچہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے اس کو جو ہے نا بڑی مطلب عزت عطا فرماتا ہے، اور جو سمجھے کہ وہ پاکستان اور عالم اسلام کا ہیرا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پردے کی حالت میں، پردے تو اس میں رکاوٹ نہیں ہے نا، پردے کی حالت میں دنیاوی اور دینی تعلیم سے دونوں پڑھیں، دونوں میں پڑھائیں تاکہ ملک قوم کو خوشحال بنانے میں مدد ملے۔ بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی۔ یہ والد محترم تھے طاہرہ پروین اور عائشہ صدیقہ کے۔ ناظرین دیکھیں ان کا کتنا جذبہ ہے، انہوں نے وسائل کو مد نظر نہیں رکھا، انہوں نے مستقبل کو مد نظر رکھا ہے، جذبات کو مد نظر رکھا ہے، انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو مد نظر رکھا ہے، اور دین و دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائی ہے۔ یہ بچیاں حافظہ بھی ہیں، قرآن پاک کی بھی تعلیم کی، قرأت بھی کی، اور بچیوں نے تلاوت میں بھی اپنے نام جو ہے ایوارڈ کیے۔ تو یہ جذبات صرف والدین کے نہیں ہوتے، بچوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہی ہمارا بچے، یہی مستقبل ہے۔ کل کو انہوں نے یہی زیور تعلیم ہے، اسی سے ہی کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے سکالر بننا ہے، کسی نے ریسرچر بننا ہے، کسی نے سائنٹسٹ بننا ہے۔ تو تعلیم، اعلیٰ تعلیم کا آپ جذبہ رکھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور یہاں میں پھر گزارش کروں گا کہ اعلیٰ ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، مقتدر حلقے ہیں، حکومت وقت ہے کہ اس طرح کے نوجوانوں کو، نونہالوں کو، اس روشن مستقبل جنہوں نے پاکستان کا کرنا ہے، یہ یوتھ ہے، یہ ینگ ہے، انہوں نے اپنی ایک محنت اور کامیابی سمیٹی۔ اب آگے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی شاندار کامیابیوں کو اسٹیٹ نے کس طرح روشن پاکستان میں شامل کرنا ہے۔ اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا سہارا بنے اور ان کا مستقبل سنوارے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہم دعوے سنتے ہیں حکومت وقت کے، وہ ان جو ہے ہونہار طالبات تک ضرور پہنچیں گے، اور یہ جو آگے اعلیٰ تعلیم کا جذبہ رکھتے ہیں ان کا ضرور سہارا بنیں گے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح دیگر جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہونہار اسٹوڈنٹ ہوں گے ان سے آپ کو ملوائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔